بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملک شام نیا مخمصہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد ملک شام کو چھوڑتے وقت پہلے اپنے نجی جہاز پر شام میں موجود روسی فوجی بیس پر گئے، پھر وہاں سے خفیہ طور پر جہاز کے ٹرانسپونڈر آف کر کے روسی فضائیہ کے طیارہ میں روس چلے گئے۔ صدر بشار الاسد کی ملک سے روانگی کے ساتھ ساتھ روس نے ایران کے 4000 جنگجوؤں کو بحفاظت تہران پہنچایا اور بعض دیگر گروپس کے جنگجوؤں کو لبنان اور عراق کی طرف نکال دیا بحفاظت طریقے سے۔ روسی حکام کے مطابق شام کے شہر الیپو کے دفاع کے لیے شام کی 30,000 جو کہ پرو ایرانین فوج تھی یہ موجود تھی، لیکن ایچ ٹی ایس کے صرف 350 جنگجوؤں نے ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، اور پھر سارے ملک میں ایچ ٹی ایس کی جو بلٹس کریپ یا کہہ لیں طوفانی جو ان کا ایڈوانس ہو رہا تھا، اس کے سامنے جو شام کی حکومتی افواج تھیں وہ ہتھیار ڈالتی گئیں۔ شام کے نئے حکمرانوں نے روس کو فوری ضمانت دے دی کہ اس کے فوجی اڈوں پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا اور کسی چیز کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، اور روس کی جتنی دفاعی تنصیبات یا اثاثہ جات شام کے ملک میں موجود ہیں ان کی مکمل حفاظت کی جائے گی۔ اس ضمانت کے بعد پھر روس نے شام کے نئے حکمرانوں کی طرف جو ہے تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب صدر بشار الاسد کے منظرنامے سے غائب ہو جانے کے فوراً بعد اسرائیل نے شام میں موجود ہتھیاروں، اسلحہ اور گولہ بارود کے تمام ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ ہتھیار اور گولہ بارود دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ لگ گئے تو پھر بعد میں یہ اسرائیل کے لیے مشکل بن جائے گی۔ دوسری طرف شام میں موجود دروز مذہب کے پیروکاروں نے، اس کو آپ دروزے کہہ سکتے ہیں یا دروز، یہ ایک جو شیعہ مسلک ہے ان کی طرف سے ہی نکلا ہوا ایک یہ مذہب ہے جو کہ تمام ارکان اسلام پر تو مکمل یقین نہیں یا ایمان نہیں رکھتا۔ بہرحال تو یہ جو دروز مذہب ہے ان کی اس وقت شام میں تعداد جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ افراد کے لگ بھگ بنتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ شام میں یہ سنی اور علویتوں کے بعد تیسرا بڑا مذہبی گروپ ہے۔ شیعہ گروپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے ایک برانچ نکلی ہوئی ہے۔ تو اس دروز مذہب والوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو اسرائیل کے زیر انتظام کر دیا جائے تو وہ زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ کئی دہائیاں قبل غالباً 1967 میں 1967 میں جب اسرائیل نے شام کے علاقہ گولان ہائٹس پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت اس علاقہ میں موجود دروز مذہب کے تقریباً 20,000 پیروکار تھے۔ تو اس وقت ان پیروکاروں نے یعنی اس دروز مذہب کے پیروکاروں نے علاقہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی ولنگنس یا مرضی دی تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ انہی کے زیر انتظام علاقوں میں رہنا پسند کریں گے، اور یہ اس وقت سے اسرائیل کے زیر انتظام ہی اپنی زندگیاں وہاں گولان ہائٹس میں گزار رہے ہیں۔ اور اب جو 7 لاکھ موجود ہیں اس وقت شام کے دوسرے علاقوں میں، انہوں نے بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اگر ان کا چوائس پوچھا گیا تو وہ پسند کریں گے کہ ان کو اسرائیل کے زیر انتظام جو حکومت ہے وہاں پہ بھجوا دیا جائے، اور غالباً اسی وجہ سے جو اسرائیل کی حکومت ہے وہ بھی گولان ہائٹس کی طرف شام کا جو ہے وہ مزید علاقہ جو ہے وہ اپنے علاقے میں شامل کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اسی طرح ترکی نے اپنے بارڈر کے ساتھ ملنے والے جو شامی کرد ہیں ان کے جو زیر انتظام شمالی علاقہ جات ہیں شام کی طرف سے، وہاں اپنی جو طاقت کے مسلز ہیں ترکی نے وہ دکھلانے شروع کر دی ہیں۔ شام میں امریکہ کی ہلا شیری اور مدد کی بدولت تقریباً 25% رقبہ پر قابض، جس کو یو ایس بیکڈ کردش سیرین فوج جو اصل میں ایس ڈی ایف یعنی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کہلاتی ہیں، ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ بنتی ہے، تو ترکی نے اس فوجی طاقت سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ یعنی جو ہی شام کے صدر بشار الاسد صاحب نے
روس کا رخ کیا تو ترکی نے یہ جو ایس ڈی ایف فوجی طاقت ہے کردش شامیوں کی، اور جس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور مدد، تو ترکی نے اس فوجی قوت سے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ شروع کر دی تھی فوراً بعد جو ہی بشار الاسد صاحب گئے۔ دراصل ترکی کا بہت پہلے سے یہ منصوبہ ہے کہ ملک شام کے ساتھ جو ترکی کا بارڈر ملتا ہے تو اس طرف سے جو کرد علاقہ ہے وہاں کردوں کی طرف سے در اندازیاں روکنے کے لیے ترکی چاہتا ہے کہ اس علاقے میں 30 کلومیٹر کا ایک بفر زون بن جائے، اور یہ جو بفر زون ہے یہ شام کے علاقے میں ہی بنے۔ بشار الاسد صاحب تو ترکی کی یہ بات مانتے نہیں تھے، تو جو ہی وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے تو پھر اس وجہ سے ترکی نے اپنی جو فوجیں ہیں فوری طور پر وہ شام کے شمالی بارڈر پر ڈپلائی کر دیں، اور پھر دونوں اطراف میں ہلکی پھلکی جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہو گئی تھیں۔ اب ترکی اور ایس ڈی ایف کی افواج کے درمیان یہ جو جھڑپیں شروع ہوئی تھیں، اس کا خطرہ یہ بن رہا تھا کہ کہیں یہ بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے، تو اس فوری خطرہ کو بھانپتے ہوئے پھر امریکہ کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے مداخلت کی، اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر جو ہیں ان کے مطابق جو شامی افواج ایس ڈی ایف اور ترکی کی افواج کے درمیان جو جھڑپیں ہو رہی تھیں اس پہ فوری جنگ بندی کی گئی، اور اب ایک تازہ اطلاع کے مطابق اس میعاد میں یہ جو ویکینڈ اب آئے گا یہ 21 اور 22 دسمبر کا، تو غالباً 22 دسمبر کی رات تک اس میں جنگ بندی جو ہے وہ اس کی میعاد بڑھا دی گئی ہے، اور امریکی ترجمان میتھیو ملر کے مطابق امریکہ کوشش کرے گا کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کی میعاد مزید بڑھا دی جائے، اور اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے جو کہ دونوں سائیڈوں کو قبول ہو کوئی حل نکال لیا جائے۔ شام کے یہ جو معزول کیے جانے والے صدر بشار الاسد ہیں، جب ان کا دور حکومت تھا تو اس وقت اسلامک اسٹیٹ یعنی آئی ایس کے جو ملیٹنٹس تھے ان سے لڑنے کے لیے امریکہ نے شامی کردوں پر مشتمل فوج ایس ڈی ایف، جس کو سیرین ڈیموکریٹک فورس کا نام دیا جاتا ہے، تو اس نام سے امریکہ نے یہ فورس بنائی تھی۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک اس فوج کو امریکہ کی مکمل مدد اور حمایت حاصل ہے۔ 2011 جب یہ فوج بنائی گئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک ایس ڈی ایف نے شام میں موجود اسلامک ملیٹنٹس جو ہیں ان کو مکمل شکست دی، اور شام کے شمال میں 25% علاقے پر قبضہ کر کے وہاں کرد آزاد علاقہ قائم رکھا ہے، جہاں اس وقت تقریباً 2.5 ملین جو ہیں وہ کرد افراد پر مشتمل یہ ایک کرد آزادانہ اسٹیٹ کے طور پر یہ علاقہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس کو وہ ایک اٹانومس باڈی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کرد اسٹیٹ ہے جو آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے۔ ترکی کو جو کردوں کی یہ جو ایس ڈی ایف ہے فوج، اس پر سب سے بڑا جو اعتراض وہ یہ ہے کہ اس فوج کی صفوں میں بقول ترکی وائی پی جی، یہ ایک پیپلز پروٹیکشن یونٹس ہیں، وہ کہتا ہے ترکی کہ ایس ڈی ایف کی صفوں میں یہ وائی پی جی جو ہے اس یونٹس کے عناصر بھی شامل ہیں، اور ترکی کے مطابق یہ جو وائی پی جی ہے دراصل یہ ترکی میں موجود ایک دہشت گرد تنظیم، جو ترکی کے مطابق ایک دہشت گرد تنظیم ہے پی کے، تو وہ کہتا ہے کہ ایس ڈی ایف کی صفوں میں جو وائی پی جی کے ایلیمنٹس ہیں دراصل وہ دہشت گرد پی کے تنظیم کا ایجنڈا چلا رہے ہیں، اور یہ جو پی کے ہے یہ امریکہ بھی اس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور ترکی بھی، اور ان کا بھی کچھ ایسا ہی ایجنڈا ہے کہ ترکی میں جو موجود کردش قومیت ہے یہ اس کی علیحدگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی اس علیحدگی کی جدوجہد کی وجہ سے ہی اس پی کے اور جو ترکی کی فوج ہے اس میں گزشتہ 40 برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ جاری ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد جو ملک میں 10% موجود علویتے یا علوی مذہب سے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تعلق رکھتے تھے، ان کی معزولی کے بعد ایچ ٹی ایس یہ حیات تحریر الشام یہ ملک شام کے 70% سنی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اس تنظیم کے جو رکن ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری تنظیمیں آپس میں مل چکی ہیں، تو اس گروپ نے اب اپنی حکومت قائم رکھی ہے جو کہ اس وقت شام کی 70% سنی مسلم آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔
اس گروپ نے ابھی تک شام کے مستقبل کے بارے میں کوئی واضح منصوبہ بندی ابھی تک پیش نہیں کی ہے۔ بہرحال شام کے شمال میں جو کرد آزاد علاقہ میں موجود ایس ڈی ایف، اس نے ایچ ٹی ایس سے مذاکرات کا ایک منصوبہ بنایا ہے، اور یہ جو ایس ڈی ایف فوج ہے، یہ جو اس وقت 25% علاقے پر قابض ہے اور کرد کا جو آٹونومس ایریا بنا ہوا ہے، تو اس ایس ڈی ایف فوج کے کمانڈر جو ہیں وہ مظلوم عابدی صاحب ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے ایچ ٹی ایس کو ایک تجویز دی ہے کہ شام کا یہ جو کرد کا علاقہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو ڈی ملٹرائی زون بنا دیا جائے، یعنی یہاں پہ کوئی فوج نہ رکھی جائے، اور جو سیکیورٹی کا انتظام ہے اور دیگر معاملات جو ہیں اس کی نگرانی براہ راست امریکہ کو دے دی جائے۔ ان کی اس تجویز پر بہرحال ایچ ٹی ایس کے جو موجودہ سربراہ، انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ ملک شام میں فیڈرلزم کی اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی آٹونومس باڈی بن جائے اور وہ کہیں کہ جی ہم فیڈرل کے ساتھ کولیشن کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی انہوں نے کہا کہ وہ اجازت نہیں دیں گے۔ یہ نئے حکمران گروپ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سارا ملک جو ہے وہ متحد رہے گا، اور اس ملک میں آباد جو مختلف قومیتیں ہیں وہ شام کی ہی باشندہ تصور ہوں گی، اور وہ تمام جو قومیتیں ہیں ان کو، یا جتنے بھی وہ مذہبی گروپس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کو آزادی ہوگی اور تمام کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس وقت تک جو یہ ایچ ٹی ایس گروپ جو اس وقت حکمرانی کر رہا ہے، اس کو ترکی کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور اسی طرح پھر ایچ ٹی ایس اور ایس ٹی ایف کے درمیان جو مذاکرات کی کوئی پیشکش ہوئی ہے، اس کے لیے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان ہیں، انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ترکی کو یہ بھی منظور ہوگا کہ یہ جو ایس ڈی ایف ہے، اس کی صفوں میں جو وائی پی جی، جو کہ اصل میں ترکی کے نزدیک دہشت گرد پی کے تنظیم کا ہی دوسرا رخ ہے، اس کا وجود اگر ایس ڈی ایف ختم کر دیتی ہے اور اس تنظیم کے سربراہ کو ملک شام سے نکال دیا جاتا ہے، تو کسی حد تک پھر ایس ڈی ایف جو ہے وہ ترکی کو قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہ ایک انہوں نے تجویز دی ہے۔ اب جو اس وقت یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جو صورتحال سامنے بن رہی ہے، اس کے مطابق جو امریکہ ہے وہ شام میں موجود کردوں کی فوج ایس ڈی ایف کے پیچھے کھڑا ہے، یعنی امریکہ کا فل تعاون اور مدد ایس ڈی ایف کو حاصل ہے، اور ایس ڈی ایف کے جو حکام ہیں وہ اپنے زیر انتظام کرد علاقہ، جسے وہ آٹونومس کرد ایریا کہتے ہیں، اس سے آسانی سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شرائط پر ایچ ٹی ایس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ترک فوج جو ہے وہ اس وقت ایس ڈی ایف کے مد مقابل بارڈر پر صف بندی کر چکی ہے، اور جیسے ابھی ذکر بھی کیا تھا کہ وہ ایس ڈی ایف کے زیر انتظام جو علاقہ ہے کرد آٹونومس ایریا، اس میں وہ بفر زون کے لیے 30 کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ ان سے لینا چاہتی ہے، اور اسی طرح ایس ڈی ایف سے وائی پی جی کا خاتمہ بھی چاہتی ہے۔ اب اسی طرح اسرائیل ہے جو گولان ہائٹس کا، وہ بھی کچھ علاقہ جو ہے وہ حاصل کرنا یا ہتھیانا چاہتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایچ ٹی ایس کے جو سربراہ موجودہ اپنے آپ کو احمد الشارع عرف ابو محمد الجولانی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک عجیب و غریب امتحان سا شروع ہو چکا ہے۔ اپنے افکار اور نظریات کے لحاظ سے وہ ترکی کے ہمنوا دکھائی دیتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے جمعرات 19 دسمبر کو روس میں ایک سوال کے جواب میں روسی حکومت کا وزن بھی جو ہے وہ ترکی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس علاقہ میں اس وقت جو حالات موجود ہیں ان کے پیش نظر اسرائیل اور امریکہ کی طاقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ ایک ایسا مخمصہ ہے جس کو شام کے ان نئے حکمرانوں نے خود ہی حل کرنا ہے۔ حکمران کیسے یہ توازن حاصل کرتے ہیں یا کیسے اس علاقے میں طاقت کا جو توازن ہے اس کو قائم رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کس سمت میں جائیں گے۔